اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 7، صوفی اور صوفی سے مشابہ افراد۔ ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشائخ کی اسناد کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا سامان کیا ہے؟ کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ نماز اور روزہ کا سامان تو نہیں کر سکا ہوں، بہت زیادہ روزے میں نے نہیں رکھے اور نہ بہت زیادہ نماز پڑھی ہے، اور عمل کثیر کی کوئی تیاری میں نے نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو میں نے کبھی اتنا خوش و خرم نہیں دیکھا جس قدر کہ وہ اس ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسرور ہوئے۔ متشبہ صوفی، صوفی حقیقی کے ساتھ ہوگا، پس وہ شخص جو صوفیہ سے مشابہ ہے یا اس نے ان سے تشبیہ اختیار کیا ہے اور کسی دوسرے گروہ سے تشبہ اختیار نہیں کیا ہے اور ان کی محبت میں محو نہیں ہے، اگرچہ وہ ان اوصاف کے حاصل کرنے سے قاصر ہے جو صوفیہ میں موجود ہیں، تو وہ بھی صوفیہ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ متشبہ کو صوفیہ کے ساتھ ارادت و محبت ہے، ہر چند کہ اس میں وہ اوصاف نہیں۔ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے اس سے واضح تر یہ حدیث ہے جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی جماعت سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا صورت پیش آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر ابو ذر نے عرض کیا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات پھر دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی ارشاد فرمایا جو پہلے کیا۔ متشبہ کا مقام۔ بہرحال جو لوگ حضرات صوفیہ سے تشابہ رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کی اسی روحانی بیداری کا نتیجہ ہے جو صوفیہ میں موجود ہے، اسی لیے کہ اللہ اور اللہ سے محبت رکھنے والے افراد کے کاموں سے محبت رکھنا روحانی کشش ہی کا نتیجہ ہے۔ بس دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مشابہ افراد کی راہ قرب میں نفسانی تاریکیاں حائل ہیں اور صوفی اس ظلمت روحانی سے آزاد ہو چکا ہے اور متصوف صوفی کے درجہ تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پس متصوف اور متشبہ میں مماثلت صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ دونوں نفسانی خواہشات میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ متشبہ میں بھی نفسانی خواہشات باقی ہیں اور متصوف میں بھی۔ صوفیہ اپنے مکاشفات کے باعث دوسروں سے ممتاز ہیں۔ حضرات صوفیہ کے طریقہ کار کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے اور آخر میں وجدان اور ذوق کا۔ پس متشبہ یہی صاحب ایمان ہے۔ اس ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو صوفیہ کے طریقے کے مطابق ہو اور یہی ایمان تصوف کی عظیم بنیاد ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق ایمان لانا ولایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ اپنے احوال نادرہ اور آثار غریبہ و عجیبہ کے باعث اکثر مخلوق کے نزدیک ممتاز ہیں، اس لیے کہ ان حضرات کو اپنے مکاشفہ کے ذریعہ قضاء و قدر اور علوم غریبہ کا علم حاصل ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم حکم اور قرب کی جانب اشارہ کیے ہیں، اور ان سب باتوں پر ایمان لانا قدرت پر ایمان لانے کے برابر ہے۔ قوم کے اکثر افراد نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے، حالانکہ جیسا ابھی ہم نے بیان کیا ہے
ان کرامات پر ایمان لانا قدرت پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ در حقیقت صوفیہ حضرات کے پاس اس قبیل کا علم موجود ہے، پس ان کے طریقے پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جو مزید فضل خداوندی سے مختص اور مخصوص ہوں گے۔ متشبہ اور متصوف کا فرق۔ مذکورہ تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ متشبہ صاحب ایمان ہے اور متصوف صاحب علم، کیونکہ اس نے ایمان لانے کے بعد صوفیہ کے طریقہ کے مطابق مزید علم حاصل کر لیا ہے، جس کے باعث اس کی معلومات میں اور صلاحیت میں اضافہ ہو گیا، اور مزید علم سے اس کے اتمام و کمال پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اور صوفی صاحب ذوق ہے۔ پس جو صادق متصوف ہے صوفی کے حال سے کسی حد تک بہرور ہے، اسی طرح مشتبہ کو بھی صوفی کے حال سے کچھ حصہ ملا ہے۔ اس صورت میں دونوں صوفی سے کچھ حصہ ضرور پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ ایسا صاحب حال جسے ذوق میسر ہے، اس کو اپنے درجہ سے بلند اور اعلیٰ درجہ کا علم بذریعہ مکاشفہ حاصل ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنے پہلے حال میں تو صاحب ذوق ہے، اور اس حال میں جس کا اس کو کشف ہوا ہے وہ صاحب علم ہوگا، اور جب اس سے بلند درجہ پر پہنچے گا تو وہ صاحب ایمان ہو جائے گا۔ پھر جس طریق پر وہ گامزن ہوگا اس سے وہ کبھی نہیں ہٹے گا۔ اس طرح مرتبہ ذوق میں وہ صاحب قدم اور حال علم میں وہ صاحب نظر اور اس سے بلند حالت میں صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیک بندے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ارشاد باری میں نیک بندوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کو جو شربت عطا ہوگی اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ عَیْنًا یشرب بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس شراب میں تسنیم کے چشمے کی شراب کی آمیزش ہے جس کو یہ مقربین پئیں گے، یعنی شراب ابرار میں شراب مقربین کی آمیزش ہوگی، یعنی جسے مقربین صرف کریں گے۔ بس صوفی کے لیے یہ شراب خالص ہے، اور متصوف کی شراب میں اس کی آمیزش ہے، اور متصوف کی شراب سے متشبہ کی شراب میں میل ہے۔ لہٰذا صوفی بساط قرب سے مرکز روح تک پہنچنے میں سبقت حاصل کر گیا، اور متصوف وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ اس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ متصوف صوفی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے زاہد کے مقابلے میں تزہد، یعنی تزہد کے عمل میں کوشش اور عمل کا دخل ہے۔ تزہد کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ متصوف تصوف اور روحانیت کے طریقے پر گامزن ہے اور اس راہ میں جد و جہد کر رہا ہے۔ صوفی کو مقام مفردین حاصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیروا سبق المفردون، چلو بڑھو کہ مفردین آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مفردین کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مفردین ذکر الہی پر وہ شیفتہ اور فریفتہ لوگ ہیں جن کے بوجھ ان کے ذکر نے ان سے اتار دیے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ہلکے پھلکے اور سبک بار آئیں گے۔ پس صوفی انہی مفردین کے مقام میں ہیں، اور متصوف مقام سائرین، چلنے اور سفر کرنے والے میں ہیں۔ وہ اپنی اس روحانی سیر میں ذکر الہی اور مراقبہ قلبی کے توسط سے قلب کے مرکز میں پہنچ جائیں گے، اور اپنے قلب کی نگرانی اور مراقبت اور درست نگاہی کی بدولت اس مقام پر باریاب ہو جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ دل پر نظر فرماتا ہے۔ لہٰذا صوفی کو تلوین، ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچنا، اس کے قلب کے وجود سے ہے، اور متصوف کی تلوین اس کے نفس کے وجود سے قائم ہے، لیکن یہ تلوین متشبہ کو میسر نہیں، اس لیے کہ یہ تلوین صرف ارباب حال کے لیے ہے، اور متشبہ افراد ارباب حال نہیں ہیں بلکہ وہ سالک اور طالب حقیقت ہیں، اور صاحب حال کی منزل پر ابھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ سب دائرہ اصطفاء میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے کتاب قرآن مجید کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے دوسرے بندوں سے چن لیا، انتخاب کر لیا تھا۔ ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے
اور کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے تھے، اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اس آیت کی تشریح میں بعض حضرات نے کہا کہ ظالم سے مراد زاہد، مقتصد سے مراد عارف، اور سابق سے مراد عاشق الہی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ظالم وہ ہے جو مصیبت اور آزمائش کے وقت جزا و فضا کرے، گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اور مقتصد وہ ہے جو بلاؤں پر صبر کرے، اور سابق وہ ہے جو بلاؤں سے لطف اندوز ہو، مصیبت کو لذت خیال کرے۔ ایک اور بزرگ نے ان تینوں گروہوں کی یوں توجیح کی ہے کہ ظالم وہ ہے جو غفلت اور اپنی عادت کے ساتھ مصروف عبادت ہو، مقتصد وہ ہے جو رغبت اور خوف الہی سے مصروف عبادت ہو، اور سابق وہ ہے جو ہیبت اور احسان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو۔ ایک اور بزرگ نے اس کی توضیح اس طرح کی ہے کہ ظالم وہ ہے جو ذکر الہی صرف اپنی زبان سے کرے، مقتصد وہ ہے جو خدا کا ذکر اپنے قلب سے کرے، اور سابق وہ ہے جو اپنے رب کو کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت عاصم انزاکی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد صاحب اقوال ہے، اور مقتصد صاحب احوال ہے۔ مذکورہ بالا آیت کی توضیح و تشریح میں جس قدر اقوال ہم نے بیان کیے ہیں وہ متشبہ، مشابہ، متصوف اور صوفی کے حالات سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب حضرات اہل فلاح و نجاح ہیں، اور سب کے سب دائرہ اصطفاء میں داخل ہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ کی بخشش خاص سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی عطا خاص ہو۔ ظالم، مقتصد اور سابق ہر ایک جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت شیخ رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ ابو الخیر احمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے باسناد شیوخ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ الخ یہ جو تین قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے، مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے خدا سے محبت کرتا ہے، اور سابق وہ ہے جس نے اپنے مطالب و مقاصد کو اللہ تعالیٰ کی مراد میں فنا کر دیا ہے، خود ان کا ارادہ اور مقصد کچھ نہیں ہے۔ یہی درجہ اور حال صوفی کا ہے۔ متشبہ یا مشابہ وہ شخص ہے جو صوفیہ کرام کا حال مشاہدہ کر کے ان کے قریب رہنے کی خواہش کرتا ہے اور اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور آئندہ چل کر یہی قرب اس کے لیے ہر خیر کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ متشبہ یا مبتدی کا طریقہ ہدایت۔ میرے شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار حضرت شیخ احمد غزالی کے پاس آیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ میں اصفہان میں مقیم تھا۔ وہ شخص حضرت احمد غزالی سے خرقہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ شیخ نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو خرقہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کر دے، وہاں سے جب تم آؤ گے تو تم کو خرقہ دوں گا۔ اس گفتگو میں جس شخص کے پاس جانے کا آپ نے اشارہ کیا تھا اس سے مقصود میری ذات تھی۔ چنانچہ وہ شخص میرے پاس آیا، میں نے اس کو خرقہ کے معنی، اس کے آداب اور اس کے مقتضیات سے آگاہ کیا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کو پہننے کا حقدار کون ہے۔ میری بات سن کر اس کو خرقہ پہننا بہت ہی دشوار معلوم ہوا، اور اس کو پہننے سے تذبذب میں پڑ گیا، کبھی چاہتا پہنے اور کبھی خیال کرتا کہ نہ پہنے۔ حضرت شیخ کو جب معلوم ہوا کہ میری باتوں سے طلب خرقہ کے بارے میں اس کے خیالات بدل گئے ہیں، تو آپ نے مجھے بلا کر ملامت کی اور فرمایا کہ میں نے اس شخص کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے اس قسم کی گفتگو کرو کہ اس کے دل میں خرقہ پہننے کی رغبت زیادہ ہو جائے، لیکن تم نے اس سے اس طرح بات چیت کی اور اس کو خرقہ کے بارے میں کچھ بتایا کہ اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ اگرچہ تم نے جو کچھ اسے بتایا وہ درست اور صحیح تھا، اور خرقہ پوشی کے حقوق وہی ہیں جو تم نے بتائے، لیکن اگر ہم مبتدی کے لیے ایسی تمام باتیں ضروری قرار دیں تو پھر وہ اکھڑ جائے گا، نفرت کرنے لگے گا، اور ان شرائط پر قیام سے اپنے عجز کا اظہار کرے گا۔ بس ہم اس شخص کو خرقہ پہنا دیں گے تاکہ کم از کم وہ ہماری جماعت سے مشابہ ہی ہو جائے، اور اس میں مصلحت ہے
کہ جب وہ صوفیہ کے لباس میں ہوگا ان کی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو سکے گا، اور اس طرح ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور خلط ملط ہونے کی برکت سے اور ان کی عادات و اطوار کا مطالعہ کر کے ان کے مسلک سے اس کی دلچسپی بڑھے گی، اور وہ چاہے گا کہ وہ بھی اس راستے پر چلے، اور اس طرح اس کو ان بزرگوں کے احوال سے کچھ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق ہمارے شیخ کا ارشاد ہے، جو انہوں نے چند واسطوں سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول دہرایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی درویش سے ملاقات کرو تو اس سے علمی گفتگو نہ کرو بلکہ نرم کلامی سے آغاز کرو، کیونکہ اگر علمی گفتگو شروع کرو گے تو اس کو وحشت ہونے لگے گی، لیکن نرم کلامی سے وہ تم سے مانوس ہو جائے گا۔ بہرحال صوفیہ حضرات جب متشبہ افراد سے نرم کلامی اختیار فرماتے ہیں تو اس سے ایک طالب حقیقت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بس جو شخص مرتبہ میں جس قدر کامل اور علم سے مالا مال ہوگا، اسی قدر وہ مبتدیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ ان کا ایک مرید طالب علم رہتا تھا۔ یہ بزرگ اس کی وجہ سے خوب خوب ریاضت اور مجاہدات میں مشغول رہتے، تاکہ ان کا مبتدی مرید ان مجاہدات و ریاضات کو اچھی طرح دیکھ لے اور ان سے ادب و اخلاق حاصل کرے اور اپنے علم میں ان کی اقتدا کرے، اور یہی وہ نرمی کا طریقہ ہے کہ جب اس کو کسی معاملہ میں اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی زیب و زینت بڑھ جاتی ہے، یعنی نمونہ پیش کر کے تقلید کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، زبردستی مائل نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا ایک سچا متشبہ صوفیہ کے طریقے پر ایمان لاتا ہے اور ان کے سلوک و اجتہاد کے مطابق عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صاحب مراقبہ اور صاحب مشاہدہ صوفی بن جاتا ہے۔ لیکن جو متشبہ متصوف اور صوفی کے اعمال اور حال کی تقلید نہیں کرتا اور نہ وہ ان کے ابتدائی ضوابط اور اصول پر عمل کرتا ہے، صرف وہ ظاہری لباس اور شکل و صورت ان جیسی بنا لیتا ہے، ان کی سیرت اور عادتوں کو اختیار نہیں کرتا، وہ صوفی کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کو متشبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے اعمال و احوال صوفیہ کی تقلید نہیں کی، بلکہ صرف وہ ظاہری طور پر ان سے مشابہ ہو گیا ہے۔ بائیں ہمہ ان صوفیہ کرام کی صحبت میں جو کوئی بیٹھے گا وہ بے بہرا نہیں رہے گا، کہ حدیث شریف میں آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم سے شمار ہوگا، پس متشبہ کا شمار بھی صوفیہ میں ہوگا۔ نیکوں کا ہم نشین بھی ناکام و نامراد نہیں رہتا۔ شیخ ابو الفتح محمد بن سلیمان نے اپنے مشائخ کے واسطوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو راہوں پر گشت کرتے ہیں اور مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، تو جب وہ کسی جماعت کو مصروف ذکر پاتے ہیں تو وہ باہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ آؤ، مقصود مل گیا، جس محفل کی تلاش تھی وہ محفل مل گئی۔ وہ اصحاب جماعت کو اپنے بازوؤں میں آسمان تک ڈھک لیتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا علیم و خبیر ہے۔ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ الہی وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، کیا مجھے ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تب کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ تیری تمجید و تمہید کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ کہا وہ تجھ سے طلبگار بہشت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر بہشت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس کے حصول کی آرزو طلب اور زیادہ پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھتے تو تب
فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ اور زیادہ پناہ مانگتے اور اس سے بھاگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم اس پر گواہ رہنا کہ بے شک و شبہ میں نے ان کو بخش دیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ الہ العالمین، ان میں سے ایک شخص وہاں موجود نہیں ہے، وہ فقط ایک ضرورت سے آیا تھا پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ باہم ہم نشین اور ہم صحبت ہیں، بس ان کا ایک ہم نشین اور ہم صحبت بے نصیب اور بے بہرا نہیں رہے گا، ہم اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ پس صوفیہ کا ہم جلی اور ان کا متشبہ اور محب الطاف الہی سے محروم نہیں رہتا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔